السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قصائص انبیاء ویڈیو سیریز میں یہ 10ویں پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں بیان ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا نسب نامہ۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے باپ شریک بھائی تھے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام تھیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ حضرت سارہ علیہ السلام تھیں۔ دونوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے 14 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور والدہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بعثت۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بڑے برگزیدہ اور عبادت گزار تھے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے قبل ہی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے نیک اور نبی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ آپ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح نبوت عطا کرنے کے بعد لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے کا پابند بنایا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس دنیا فانی سے رخصت ہونے سے پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری آپ کے سپرد کر دی، جسے آپ علیہ السلام نے احسن انداز سے ادا کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی تعریف فرمائی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ ص ف ت آیت نمبر 112 سے 113 کا ترجمہ ہے: ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی جو نیک لوگوں میں سے نبی بننے والے تھے، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائیں، اور اب ان دونوں کی اولاد میں کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ اپنے آپ پر کھلم کھلا ظلم کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ ص آیت نمبر 45 سے 47 کا ترجمہ ہے: ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر بھی کیجیے جو قوت عمل رکھنے والے اور بڑی بصیرت والے تھے، اور ہم نے انہیں ایک خاص صفت یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ ممتاز کر دیا تھا، اور بے شک وہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور نیک بندوں میں سے تھے۔ قرآن پاک کی سورہ النساء آیت نمبر 163 کا ترجمہ ہے: بلا شبہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد دوسرے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف بھی وحی بھیجی تھی۔ قرآن پاک کی سورہ البقرہ آیت نمبر 140 کا ترجمہ ہے: اے اہل کتاب، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی یا نصرانی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ کیا تم یہ بات زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی موجود ہو پھر وہ اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی اور اولاد۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک 40 سالہ عورت رفقہ بنت بطوال سے شادی کر لی۔ کچھ عرصہ تک ان سے کوئی اولاد نہ ہوئی، پھر آپ علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے حصول کے لیے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے آپ کو 2 بیٹے عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے ایک بیٹے کا نام ایس اور دوسرے کا یعقوب رکھا۔ ایس رومیوں کے جد امجد ہیں اور یعقوب بنی اسرائیل کے۔ بیت المقدس کی تعمیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد ملک شام جا کر رہائش اختیار کر لی۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ساتھ لے جا کر وہاں بھی اللہ کا ایک گھر بیت المقدس بنایا جو بیت اللہ کی طرح لوگوں کے لیے توجہ اور عبادت الہی کا مرکز ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: صرف 3 مساجد کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرو، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ، میری مسجد، مسجد نبوی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 180 سال ہوئی تو آپ علیہ السلام پر کمزوری کے آثار ظاہر ہونے لگے اور بینائی کمزور ہو گئی۔ اسی کمزوری کے عالم میں ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی